فإن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والأصل الرابع القياس المستنبط من هذه الأصول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس حسامی میں بحث یہ چل رہی تھی کہ اگر لفظ کی کوئی حقیقت مستعملہ ساتھ ہی اس کا کوئی مجاز متعارف بھی ہو تو ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب یہ ہے کہ حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے، جبکہ حضرات صاحبین رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا مذہب ہے کہ عموم مجاز پر عمل کرنا اولا ہے۔ اس کی مثال کل آپ حضرات کو دی جا چکی ہے۔ اب آج کے درس میں یہ ہے کہ اصل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرات صاحبین رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے درمیان اختلاف کسی اور چیز میں، یعنی اصل میں اختلاف کسی اور چیز میں ہے جس کا ثمرہ یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ، حقیقت کا نائب ہے، جبکہ حقیقت اصل ہے، اور ظاہر ہے کہ جب مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے تو کسی بھی خلیفہ کے لیے، کسی بھی نائب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی اصل ہو۔ بغیر اصل کے خلیفہ کا تصور نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح سے مجاز جب خود خلیفہ ہے، نائب ہے، تو اب اس کے لیے بھی کسی اصل کا ہونا ضروری ہے، اور وہ اصل ہے حقیقت۔ لہٰذا حقیقت کا وجود، اس کا تصور یہ ضروری ہے، اس کے بغیر مجاز کا تحقق نہیں ہو سکتا، کوئی بھی شے اس کا خلیفہ اور نائب نہیں ہو سکتی۔ اب مجاز حقیقت کا خلیفہ کس چیز میں، یہ ہے اصل مختلف فیہ مسئلہ، کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ کس چیز میں۔ ظاہر ہے کہ کسی کو اپنا نائب مقرر کیا جاتا ہے، ایسے بھی عرف میں کسی کو اپنا نائب مقرر کرتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاص چیز میں ان کو نائب اور اپنا خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر امامت کے منصب پر کوئی شخص فائز ہے، اب اس نے کچھ دنوں کے لیے اپنی جگہ پر اپنا نائب مقرر کر دیا، تو یہ نماز پڑھانے میں اس کا خلیفہ ہے، یا خود درمیان نماز ہی استخلاف کی صورت کبھی پیش آ جاتی ہے، جس کا مسئلہ کتب فقہ میں مذکور ہے۔ تو اس طرح سے خلافت مخصوص چیزوں میں کبھی ہوا کرتی، تو مجاز حقیقت کا خلیفہ کس چیز میں، اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ
حق تکلم میں۔ تکلم میں خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کا تکلم وہاں پر صحیح، حقیقت کا تکلم صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ترکیبی اعتبار سے وہ جملہ صحیح، اعراب و بنا کے اعتبار سے وہ ترکیب صحیح ہو، تو اس صورت میں مجاز حقیقت کا خلیفہ ہو سکتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب یہی ہے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ اور حقیقت کا نائب صرف تکلم میں، اس طور سے کہ حقیقت کا تکلم صحیح ہو، کلام فی نفسہ ہی اعراب و بنا کے اعتبار سے، عربیت کے اعتبار سے اور ترجمہ کے اعتبار سے، ترکیبی اعتبار سے وہ جملہ اگر صحیح ہے تو پھر مجاز اس کا خلیفہ ہو سکتا ہے۔ اور محض اتنی سی مقدار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک استعارہ کے لیے کافی، جبکہ حضرات صاحبین رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا مذہب ہے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ حکم میں، مصنف فرماتے ہیں وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ الْمَجَازَ خَلَفٌ عَنِ الْحَقِيقَةِ فِي التَّكَلُّمِ، اور یہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرات صاحبین رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے درمیان یہ جو اختلاف ہے کہ لفظ کے لیے جب کوئی حقیقت مستعملہ ہو ساتھ ہی اس کے لیے مجاز متعارب بھی ہو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حقیقت پر عمل اولا ہے، جبکہ حضرات صاحبین کے نزدیک عموم مجاز پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ اختلاف ایک اصل کی طرف راجع، وہوا ان المجاز خلف عن الحقیقت فی التکلم، اور وہ یہ ہے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ اور نائب ہے تکلم میں۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس طور سے کہ حقیقت کا تکلم فی نفسہ ہی صحیح ہونا چاہیے، یعنی حقیقت کا جو کلام ہے وہ کلام ترکیبی اعتبار سے صحیح ہونا چاہیے، حتی صحت الاستعارۃ بہ عندہ، یہاں تک کہ اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک استعارہ صحیح ہو جائے گا، یعنی اگر وہ کلام ترکیبی اعتبار سے صحیح ہے تو محض اتنی سی مقدار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک استعارہ صحیح ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْعَقِدْ لِإِيجَابِ الْحَقِيقَةِ، اگرچہ وہ کلام ایجاب حقیقت کے لیے منعقد نہ ہوا ہو، یعنی معنی حقیقی ثابت کرنے کے لیے اگرچہ وہ کلام منعقد نہ ہوا ہو، کلام نہ لایا گیا، پھر بھی اگر ترکیبی اعتبار سے وہ کلام صحیح ہے تو محض اتنی سی مقدار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک
استعارہ صحیح ہو جائے گا۔ کما فی قولہ، جبکہ حضرات صاحبین رحمۃ اللہ تعالی علیہما فرماتے ہیں کہ محض اتنی مقدار یعنی ترکیبی اعتبار سے کلام کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ وہاں امکان حکم چاہیے۔ حکم اگر ممکن ہے، امکان حکم وہاں پر پایا جا رہا ہے، تب تو مجاز وہاں پر حقیقت کا خلیفہ اور نائب ہو سکتا ہے، اور اگر امکان حکم ہی سرے سے نہیں ہے تو اس صورت میں وہ کلام بالکل لغو ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ اب یہ اختلاف ایک مثال کی شکل میں دیکھیے۔ کما فی قولہ لعبدہ وہو اکبر سنا منہ ھذا ابنی، مثلاً جب کسی شخص نے اپنے غلام کے لیے کہا، اور وہ بھی غلام ایسا ہے جو عمر میں آقا سے بڑا، وہو اکبر سنا منہ، اس حال میں کہ وہ عمر میں آقا سے بڑا ہے، ایسے غلام کے لیے آقا نے کہا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا، تو اپنے سے بڑی عمر والے غلام کے لیے آقا کا کہنا ھذا ابنی، ظاہر ہے کہ معنی حقیقی تو یہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور اس کا معنی مجازی یہ ہے کہ یہ آزاد ہے، اور یہ معنی مجازی جو یہاں پر متعین کیا گیا وہ اس وجہ سے کہ بیٹا کبھی بھی غلام نہیں ہوتا ہے بلکہ بیٹا آزاد ہوتا ہے، تو ھذا ابنی یہ ہے ملزوم، اور لازم ہے ھذا حر، یہ آزاد ہے، اس لیے کہ بنوت کے لیے حریت لازم ہے۔ یہ تو خیر بات رہی حقیقت اور مجاز کی۔ اب یہاں یہ غور کرنا ہے کہ ھذا ابنی یہ تکلم کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں، تو ظاہر ہے کہ ھذا ابنی یہ تکلم کے اعتبار سے صحیح ہے، ترکیبی اعتبار سے صحیح ہے کہ یہ مبتدا اور خبر کی ترکیب ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی فساد نہیں، اور جب ترکیبی اعتبار سے یہ صحیح ہے، اعراب و بنا کے اعتبار سے اس میں کوئی فساد نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں، تو اب محض اتنی سی مقدار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک استعارہ کے لیے کافی ہے، اور چونکہ یہاں پر معنی حقیقی ممکن نہیں ہے، اس لیے اب یہاں اس کو مجاز کی طرف پھیرا جائے گا، اس لیے ھذا ابنی سے مراد ہے ھذا حر، یہ آزاد، یعنی ملزوم بول کر کے لازم یہاں مراد لیا گیا ہے، اس لیے کہ بنوت کے لیے حریت لازم ہے، تو ھذا ابنی کا مطلب ہے کہ ھذا حر، یہ آزاد۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہج کے اعتبار سے اس کی تشریح ہوئی، اور حضرات صاحبین رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے نزدیک اس کا یہ قول بالکل لغو اور باطل ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ حضرات صاحبین کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حق حکم میں، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ امکان حکم ہونا چاہیے، اور اگر حکم کا امکان ہی سرے سے وہاں پر نہیں ہے
تو پھر وہ کلام لغو اور باطل ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ھذا ابنی کا جو معنی اور اس کا جو حکم ہے وہ یہاں پر محال ہے، اس وجہ سے کہ کوئی بھی بیٹا عمر میں اپنے باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا، تو اپنے سے بڑے عمر والے کے لیے ھذا ابنی کہنا تو یہاں پر معنی حقیقی کا کوئی امکان نہیں ہے، تو امکانی حکم یہاں پر سرے سے پایا ہی نہیں گیا۔ اور جب امکان حکم یعنی حقیقت کا جو معنی ہے وہ سرے سے پایا ہی نہیں گیا تو یہ کلام لغو اور باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ مجاز جب خود اصل نہیں ہے بلکہ وہ خلف اور نائب ہے تو اس کے لیے اصل کا تصور چاہیے، اور یہاں پر اصل جو ہے یعنی معنی حقیقی وہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے، تو اصل سرے سے پایا ہی نہیں گیا۔ اس بنا پر حضرات صاحبین رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے نزدیک یہ کلام لغو ہو جائے گا۔ اس طرح سے اس مثال میں امام ابو حنیفہ اور حضرات صاحبین کے درمیان اختلاف ظاہر ہوتا ہے۔ فَاعْتَبَرَ الرُّجْحَانَ فِي التَّكَلُّمِ فَصَارَتِ الْحَقِيقَةُ أَوْلَى، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تکلم میں رجحان کا اعتبار کیا، یعنی معنی حقیقی کا تکلم اگر صحیح ہے، وہ کلام فی نفسی صحیح ہے، اور ساتھ ہی اس کے اوپر عمل بھی ممکن ہے، تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حقیقت کو ہی اختیار کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ معنی حقیقی پر عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ فَاعْتَبَرَ الرُّجْحَانَ فِي التَّكَلُّمِ، تو امام ابو حنیفہ نے تکلم میں رجحان کا اعتبار کیا۔ فَصَارَتِ الْحَقِيقَةُ أَوْلَى، تو ان کے نزدیک حقیقت اولا، یعنی معنی حقیقی کا تکلم، حقیقت کا تکلم اگر صحیح ہے اور ساتھ ہی اس کے اوپر عمل بھی ممکن ہے تو اس صورت میں حقیقت پر ہی عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی بات کو اختیار کیا کہ لفظ کے لیے کوئی حقیقت مستعملہ ہے تو گو کہ اس کے لیے مجاز متعارف ہو، لیکن وہاں پر جب حقیقت کا تکلم صحیح ہے اور ساتھ ہی اس کے اوپر عمل بھی ممکن ہے تو وہاں پر مجاز متعارف کی طرف نہیں پھیرا جائے گا، بلکہ اسی حقیقت مستعملہ پر ہی عمل کیا جائے گا، اسی حقیقت پر عمل کیا جائے گا۔ وَعِندَهُمَا المجاز خلف عن الحقیقت فی الحکم، اور حضرات صاحبین رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم میں، اور اس کی تشریح ہو چکی ہے کہ حکم میں خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے، یعنی خلیفہ ہونے کے لیے وہاں امکان حکم چاہیے۔ اب فرماتے ہیں وفی الحکم للمجاز رجحان، اور مجاز کے حکم میں رجحان، یعنی مجاز کا معنی اور اس کا حکم یہاں پر حقیقت کے معنی اور اس کے حکم پر راجح ہے، اس لیے کہ لفظ کے لیے گو کی حقیقت مستعملہ ہے، مگر جب اس کے لیے مجاز متعارف ہے کہ عرف عام میں جب وہ لفظ بولا جاتا ہے تو لوگ معنی مجازی ہی کو سمجھتے ہیں، معنی مجازی ہی شائع و ضائع ہے، وہی غالب الاستعمال ہے، تو حکم میں یہاں مجاز کو ترجیح حاصل ہے حقیقت پر،
اب وہ ترجیح کیسے ہے؟ فرماتے ہیں لاشتمالہ علی حکم الحقیقت، اس لیے کہ مجاز حکم حقیقت پر مشتمل ہے، یعنی جب وہاں پر عموم مجاز کو مراد لے لیا گیا تو یہاں ایسا نہیں ہے کہ حکم حقیقت کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ عموم مجاز جس طرح سے معنی مجاز پر حکم مجاز پر مشتمل ہے اسی طرح سے حکم حقیقت پر بھی مشتمل ہے، کیونکہ عموم مجاز کا مطلب ہی یہ ہے کہ لفظ سے کوئی ایسا معنی عام مراد لیا جائے کہ معنی حقیقی بھی اس کا کوئی فرد بن جائے۔ تو اس اعتبار سے عموم مجاز جس طرح سے حکم مجاز پر مشتمل ہے اسی طرح سے حکم حقیقت پر بھی مشتمل ہے، اس لیے حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ مجاز کو یہاں ترجیح حاصل ہے۔ وَعِنْدَهُمَا الْمَجَازُ خَلْفٌ عَنِ الْحَقِيقَةِ فِي الْحُكْمِ، اور صاحبین کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ حکم میں ہے۔ وفی الحکم للمجاز رجحان، اور مجاز کے حکم اور مجاز کو حکم میں ترجیح حاصل ہے۔ لاشتمالہ علی حکم الحقیقت، اس لیے کہ مجاز یعنی لفظ سے جب عموم مجاز مراد لے لیا گیا تو وہ حکم حقیقت پر بھی مشتمل ہے، فصار اولا، لہٰذا وہی اولا، یعنی مجاز حقیقت سے اولا۔ یہ بحث یہیں پر مکمل ہو۔